اور دریائے جمنا کا علاقہ اور بنجور شہر مسلمان فتح کر لیں گے۔ بہت سے صاحب علم ان پیشگوئیوں کو ان احادیث کے ساتھ ان کے تناظر میں دیکھتے ہیں جہاں پہ ذکر ہوا ہے غزوہ ہند کا۔ تیسری متوقع جنگ عظیم کے بارے میں نعمت شاہ ولی فرماتے ہیں یعنی ہند کی طرح مغرب کی تقدیر بھی خراب ہوگی اور تیسری جنگ شروع ہو جائے گی۔ پھر ان کا کہنا ہے یعنی اس بڑی جنگ میں شکست خوردہ جرمنی یا جاپان روس کے ساتھ برابری کرے گا یا مل جائے گا، اور اس جنگ میں جہنمی قسم کے انتہائی مہلک آتشی ہتھیار استعمال ہوں گے۔ نعمت اللہ شاہ ولی کے مطابق یعنی اچانک حج کے دنوں میں امام مہدی ظاہر ہوں گے اور یہ تمام دنیا میں بات مشہور ہو جائے گی۔ اس کے بعد اصفہان شہر سے دجال ظاہر ہوگا، اصفہان شہر سے، اور اس کے قتل کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے۔ اور ایک شعر ان پیشگوئیوں کے نازک ترین مرحلے پہ نعمت اللہ شاہ ولی کا یوں ہے کہ اے نعمت اللہ شاہ خاموش ہو جا، رب کے رازوں کو ظاہر نہ کر۔ نعمت اللہ شاہ ولی کی پیشگوئیاں کچھ 2000 اشعار کے قریب بیان ہوتی ہیں، جن میں سے صرف 350 اب آج کے وقت دستیاب ہیں، اور 1000 سال پر محیط اتنی طویل اور مستند پیشگوئی کرنے کا یہ غیر معمولی مرتبہ کسی اور روحانی شخصیت کو اللہ نے غالباً عطا نہیں کیا۔ یعنی نعمت اللہ ایک کونے میں بیٹھا ہوا ہے اور میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں۔ ایک وقفہ اور وقفے کے بعد آخر الزمان کی علامات کبریٰ اور بڑی جنگوں کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ آمدید۔ لاہور سے سلیم احمد صاحب کا سوال ہے کہ امام مہدی کا ظہور سعودی عرب سے ہوگا مکہ معظمہ سے، تو کیا وہ سعودی ہوں گے؟ ان کا مسلک کیا ہوگا؟ کیا سعودی عرب میں جو مسلک ہے وہی؟ سلیم احمد صاحب، سعودی عرب کا سرکاری مذہب اسلام ہم جانتے ہیں، سنی مسلک، اور وہ امام احمد بن حنبل کی پیروی کرتے ہیں سعودی عرب، یعنی کہ سنی حنبلی ہیں۔ امام احمد حنبل کا تعلق عراق سے تھا، اور وہ 4 سنی ائمہ کرام یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، اور امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان میں سے سب سے کم تعداد آج دنیا میں حضرت امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والوں کی، ان کے پیروکاروں کی۔ سعودی عرب کے علاوہ قطر اور کئی خلیجی ریاستوں میں بھی امام احمد حنبل کی پیروی کرنے والے اکثریت ہیں۔ امام احمد حنبل امام شافعی کے شاگرد تھے، اور ان کا دور عباسی خلفاء کا دور ہے، جبکہ امام عبد الوہاب جو کہ کئی صدیوں بعد نجد میں پیدا ہوئے، وہ امام ابن تیمیہ اور امام حنبل دونوں کی تعلیمات سے متاثر تھے، اور وہ خود کو سلفی کہتے تھے۔ یہ ذہن میں رہے کہ موجودہ بر صغیر میں جو دونوں بڑے مسالک ہیں یعنی حنفی اور بریلوی، یہ دونوں امام ابو حنیفہ کی پیروی کرتے ہیں، یعنی دونوں حنفی ہیں۔ امام مہدی کی شخصیت کو کسی ایک مسلک سے منسلک نہ فرمائیے، وہ تمام اہل حق کے قائد ہوں گے، امام ہوں گے، اس سے قطع نظر کہ وہ کہاں پیدا ہوئے یا ہوں گے اور ان کی زبان کیا ہوگی، وہ ان تمام باتوں سے بہت بلند ایک شخصیت ہے جن پر کسی بھی کلمہ گو کو کوئی اختلاف نہیں ہوگا، بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ فرقوں میں جو تقسیم ہے موجودہ دور کی، وہی امام مہدی تک پہنچ کے ختم ہو جائے۔ لاہور سے فرزانہ ثاقب صاحبہ پوچھتی ہیں کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا ہونے کے فوراً بعد صلیب تک پہنچا دیا گیا تھا، یا وہ کچھ عرصے؟ فرزانہ ثاقب صاحبہ پوچھتی ہیں کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا ہونے کے فوراً بعد صلیب تک پہنچا دیا گیا تھا، یا وہ کچھ عرصے نبی بھی رہے تھے؟ اس کا جواب کچھ اس طرح سے ہے کہ فرزانہ صاحبہ،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام 3 سال تک نبوت کے مرتبے پہ فائز رہے تھے، 3 سال، اور آپ علیہ السلام نے اس عرصے زیادہ تر قیام بیت المقدس میں ناصرہ کے مقام پہ کیا تھا۔ اسی مناسبت سے آپ نے دیکھا ہوگا قرآن شریف میں عیسائیوں کو نصارہ کہتے ہیں، نصارہ، یہود و نصارہ، کیونکہ ناصرہ کی جگہ پہ وہ تھے۔ مدینہ منورہ سے سلیم احمد صاحب کا سوال ہے کہ کیا حضرت سلیمان علیہ السلام بھی ہیکل سلیمانی میں ہی دفن ہے؟ کیا ان کا مزار بھی وہیں ہے؟ اور وہاں پر کیا ہوگا، ان کے مزار کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ سلیم احمد صاحب، حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا قصہ یہاں پہ میں آپ کو سناتا چلوں، آپ نے یقیناً سنا ہوگا، دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ انہوں نے بیت المقدس میں جنوں کو ایک عمارت بنانے کا حکم دیا۔ جب وہ تیار ہو گئی تو آپ اس میں خفیہ طریقے سے آرام کرنے کے لیے تشریف لے گئے، لیکن اچانک ایک نوجوان وہاں پہ آپ کے پاس پہنچ گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ تم بلا اجازت یہاں کیسے آ گئے ہو؟ تو نوجوان نے جواب دیا کہ میں اسے پوچھ کے آیا ہوں جو اس محل کا مالک ہے، میں اس کی اجازت سے آیا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ وہ ملک الموت ہے، موت کا فرشتہ ہے اور میری روح قبض کرنے آیا ہے۔ کیونکہ بیت المقدس کی تعمیر کا کام چل رہا تھا، مسجد مکمل نہیں ہوئی تھی، محل مکمل نہیں ہوا تھا، اس لیے آپ نے اپنے عصا پہ ٹیک لگائی اور اللہ سے درخواست کی کہ بیت المقدس کی اس محل کی تعمیر تک، اس مسجد کی تعمیر تک جن و انس سے پورا کروائیں اس کی تعمیر کو۔ اور اس دوران اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے نے ان کی روح قبض کر لی۔ جنات جو ہیں وہ سمجھتے رہے، جن کو حکم دیا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام زندہ کھڑے ہیں۔ اور اسی دوران جب وہ محل یا مسجد بن کے تیار ہوئی وہ جگہ، تو آپ کے عصا میں گھن کا ایک کیڑا پیدا ہو گیا، اور اس گھن کے کیڑے نے آپ کے عصا کو کھوکھلا کر دیا۔ اس کیڑے کا باقاعدہ ذکر قرآن شریف میں موجود ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر وہ عصا ٹوٹ کے گر گیا، اور ساتھ ہی آپ یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام گر پڑے۔ پھر اس وقت جنوں کو پتا چلا کہ آپ کی تو وفات ہو چکی ہے بہت عرصہ پہلے، اور اس دوران آپ محض لاٹھی کے سہارے، جسم وہاں پہ کھڑا تھا بغیر روح کے۔ تو جنات آپس میں لڑنے لگے، الجھنے لگے، اور کہنے لگے ایک دوسرے سے کہ کاش ہم اس بات کا، کاش ہمیں غیب کا علم ہوتا، اس بات کا ہمیں پتہ چل جاتا، اور ہم اس ذلت کے عذاب یعنی اس طرح تعمیر کرتے رہے اس عمارت کو، ہم خوار نہ ہوتے۔ اکثر مورخین اور مفسرین جو ہیں وہ مسجد اقصی کے صحن میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا مزار بیان کرتے ہیں۔ قبر مبارک 30 فٹ لمبی ہے اور 15 فٹ چوڑی ہے، اور مزار پہ سبز رنگ کا ایک غلاف رکھا ہوا ہے۔ بیان ہوتا ہے کہ اسی صحن میں کچھ فاصلے پہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا وہ بھی مدفون ہے، جبکہ کئی لوگ اس مزار کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہونے پہ اختلاف کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کا مزار نہیں کسی اور کا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اکثر بحر تبریہ میں اس کے پاس جا کے ایک گرم چشمہ ہے وہاں پہ جس کا نام ہی حمام سلیمان ہے، اس میں آپ نہایا کرتے تھے، اور وہیں آپ کا انتقال ہوا، اور وہاں ایک چٹان میں آپ کی قبر ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ فیض آباد سے صدیق چودھری صاحب پوچھتے ہیں کہ یہ جہجہ کون ہے؟ صدیق صاحب، آپ نے ایک بڑا اہم سوال پوچھا، لوگوں نے شاید یہ لفظ بھی نہ سنا ہو۔ آخر زمان میں قیامت سے پہلے کچھ ایسے لوگ اچانک ظاہر ہوں گے جن کا لوگوں پہ بہت اثر ہوگا، بہت امپیکٹ ہوگا، بہت طاقت ہوگی ان کے پاس، اور وہ بہت مشہور ہو جائیں گے۔ ان میں سے ایک کا نام صحیح مسلم کی حدیث میں جہجہ کے نام سے بیان ہوا ہے، اور حدیث یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دن اور رات کا سلسلہ موقوف نہ ہوگا جب تک کہ ایک آزاد کردہ غلام کے ہاتھ میں اقتدار نہ آ جائے، جس کا نام جہجہ ہوگا۔ اس لفظ کے معنی ہے زور زور سے چیخنے والا یا زور زور سے پکارنے والا۔ کراچی سے حبیب احمد صاحب
پوچھتے ہیں کہ آپ نے آخر زما سے پہلے ایک بڑے جانور کا مکے میں صفا کی پہاڑی سے نکلنا اور باتیں کرنا بیان کیا ہے. کیا عام جانوروں کا باتیں کرنا بھی قیامت کی نشانیوں میں ہے؟ حبیب صاحب آپ نے بالکل درست فرمایا اور یاد کروائی یہ بات. علامات قیامت میں سے ایک اہم ترین یہ بھی ہے کہ جنگلی